بریک کے بعد خوش آمدید۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات پر رونق رمضان جاری ہے اور وقتاً بوقتاً تمام مکاتب فکر کے علماء، خطیب، نعت خواں، تمام ہی لوگ رمضان المبارک کی فضیلت اور رونقوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اسی ہی مہینے میں شہادتیں بھی ہیں، قربانیاں ہیں، اور یہی مہینہ صبر کی ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے، اور اسی ہی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے۔ اس کو بھی ہم موضوع زیر بحث لائیں گے کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کن کن وجوہات سے مزید روزہ رکھ کر ہم یہ ثواب اور یہ نیکیاں لوٹ سکتے ہیں۔ اضافہ ہو چکا ہے ہمارے سیٹ پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران آوان صاحب، بہت شکریہ آوان صاحب، آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد حسان صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ علی طاہری صاحب۔ علی طاہری صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے علی طاہری صاحب آپ سے۔ روزہ تمام ہی مومنین پر فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے جاری ہیں۔ پہلے عشرے کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ رحمتوں کا یہ عشرہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری اذانیں بھی ہم سنتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو عام عوام اور نوجوان اکثر علماء سے اور پوچھتے ہیں کہ رمضان کی آخری اذان ہو رہی ہے اور روزہ کب ہم نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آخری اذان اور ابھی بھی کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ روشنی اس پہ اگر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہ۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بس رمضان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ مہینہ سراپا رحمت ہے۔ اس کا پہلا عشرہ، درمیانی عشرہ، آخری عشرہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اب سوال آپ کا یہ کہ آخری آذان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، یہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور بہت الجھن ہوتی ہے، کیونکہ ابھی روزہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا ہوتا ہے اور آپ روزے کے باطل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ روزہ رکھنے میں وہ ہے، مصمم ہے، اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کے لیے، ظاہر رمضان کا مہینہ سب پہ فرض ہے، تو پھر آذان سے ہی 2-4 منٹ پہلے آپ جو ہے احتیاط کر لیں، کلی کریں، خلال کریں، تاکہ آپ جب آذان ہو رہی ہو اور جب طلوع فجر ہو رہا ہو تو آپ اس کیفیت میں داخل ہو جائیں کہ آپ کا روزہ بالکل محفوظ ہے، سیف ہے۔ تو یہ سحری کے موقع پہ آخری آذان کا انتظار کرنا، کچھ اور کھا لیں، کچھ اور کھا لیں کی جو عادت بنانا، یہ غیر شعوری عوامی تصور ہے، یہ غیر شعوری طور پہ روزے کو باطل کرنے کی ایک غیر شعوری کوشش ہے، یعنی اقدام ہے، کیونکہ آپ آخری آذان کی کوشش کی طرف جاتے رہیں گے، اور ایسے میں یہ ہوگا کہ پھر آپ فجر کے بعد بھی، صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد بھی یا پاؤں پھوٹنے کے بعد بھی آپ کچھ کھا لیں گے، تو وہ روزہ جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنے سے پہلے ہی وہ خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے پہ مصمم ہیں تو آخری آذان کا آپ انتظار نہ کریں، بلکہ جو ہی آپ کو اندازہ ہو کہ 2-4 منٹ ابھی آذان میں باقی ہے تو آپ کھانا پینا روک دیں۔ اور سحری کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کھا لیں، جتنا بھی پی لیں، وہ رمضان کی تکلیف تو آپ نے اٹھانا ہے، وہ 2-4 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے معد و معاون ثابت ہوگا۔ اس کے بعد تو آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ بھوک بھی برداشت کرنا ہے، کچھ پیاس بھی برداشت کرنی ہے۔ تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ ہم کچھ ایکسٹرا کھائیں گے، کچھ زیادہ پیئیں گے تو روزہ ہمارا اچھا گزرے گا، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، یہ تصور بھی عوامانہ ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں اس مقدس مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اپنے روزے کی صحت سے متعلق بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ میرا روزہ ایسا نہ ہو کہ میں روزہ بھی رکھوں اور روزہ منعقد بھی نہ ہو جائے۔ مبتلات روزہ سے متعلق انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں روزے کی لوازمات میں سے ہے اور پیش نظر رکھنا چاہیے ہر روزہ دار۔ بہت بہتر بات بولی آپ نے۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک ناخواں موجود ہیں، محمد حسان افضل۔ محمد حسان افضل صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ نعت کے چند اشعار سنا دیں تو کیا ہی بات ہو۔ سبحان اللہ، نعت رسول مقبول۔ بسم اللہ۔ رونقیں بڑھ جائیں گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ السجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہے نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما طلبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما طلبہ آپ کی نالین کا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب. آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. سید احمد بخاری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور ساتھ رفقا اور اہل بیت تمام اصحابہ رسول کس طرح روزے رکھا کرتے تھے, کس طرح کی سادگی تھی, کیا عالم تھا, ذرا اگر تاریخ کے پس منظر میں ہم جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ فرماتے تو احد کے پہاڑ سونے کے بن جاتے. نبی پاک اگر چاہتے تو شاہانہ زندگی گزارتے ہیں, لیکن انہوں نے فقیری کو اور فقر کو اپنے لیے پسند فرمایا, اور اپنی آل کے لیے بھی. نبی پاک نے اپنی آل کے لیے مال کی دعا نہیں فرمائی, مال کی کثرت کی دعا نہیں فرمائی. نبی پاک نے اپنے لیے بھی اور اپنی آل کے لیے بھی فقر کو پسند فرمایا. اور جتنی سادہ زندگی کہ وہ تیری جو کی روٹی اور وہ تیرا سادہ کھانا, مدنی مدینے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے اندر, عاجزی کے اندر زندگی گزاری. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا انک لعلی خلق عظیم, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو بات اچھی کرتا ہے, جس کے اخلاق اچھے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. علی طاہری صاحب, علامہ صاحب, رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے, اس عشرے میں کوئی تاریخ میں ایسی قربانی کہ اسلام کے جو یہ سفر تھا اس کو 4 چاند لگ گئے ہوں, کیونکہ قربانیوں سے سرشار ہے ہماری. جب ہم شریعت پڑھتے ہیں, جب ہم تاریخ اسلام کو ہم پڑھتے ہیں, تو پہلے عشرے میں کن کن اصحابہ نے کوئی تاریخ میں ایسا کوئی کارنامہ ہو جو آج آپ بتا سکیں. بہت شکریہ. خود ماہ رمضان قربانیوں سے عبارت ہے, اور یقیناً تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ہیں, اور یقیناً کی نشریات میں انشاءاللہ وہ آتے بھی رہیں گے. لیکن بنیادی طور پہ رمضان کا جو پیغام ہے وہ پہنچنا ضروری ہے. تو خود رمضان قربانیوں کا ایک مجموعہ ہے. انسان اپنی بھوک, اپنی پیاس اور طرح طرح کے اشتہاءات ان سب کی قربانی دیتا ہے, تب جا کے وہ اس فریضے کو انجام دے پاتا ہے. اور روایات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب پیاس بڑھے, بھوک بڑھے, تو اس پیاس کو یاد کرنا چاہیے جو محشر کی پیاس ہے, اس بھوک کو یاد کرنا چاہیے جو قیامت کی بھوک ہے. اور اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے جو غریب افراد ہیں, جو اپنی کوشش اور سعی کے باوجود اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے, اور سارا سال ساری زندگی فقر و تنگ دستی میں گزار دیتے ہیں, ان کی غربت کو یاد کرنا چاہیے, ان کے دکھ اور درد کے قریب سے قریب تر ہونا چاہیے. تو اگر یہ سب چیزیں اگر آپ پیش نظر رکھیں تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ سراپا قربانی ہے, کہ آپ کو اپنا انق کی قربانی دینی ہے, کبھی کہیں آپ کو اپنے مال و دولت کی قربانی دینی ہے, زکوٰۃ کی صورت میں, افطار کی صورت میں, فطرے کی صورت میں, اور کہیں آپ کو اپنے بدن کی قربانی دینی ہے, آپ نے پیاس برداشت کرنی ہے, بھوک برداشت کرنی ہے. تو یقیناً تاریخ اسلام میں واقعات بھی ہیں, لیکن فی زمانہ ہمارے اس معاشرے میں, ہمارے اس ملک میں بحمداللہ ایک مسلم معاشرہ ہے, اور اسلام بہت پررنگ ہے پاکستان کے معاشرے میں. بہترین آپ نے بات کی. مجھے اطلاع ملی کہ اتحاد بین المسلمین کے ایک بہت بڑے پلر, اور جیسے کہ اس ملک و ملت نے بہت عظیم شخصیات پیدا کی ہیں. علامہ اون محمد نقوی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو میری جب یہ پتہ چلا علامہ صاحب بہت بڑی بڑی شخصیات اس سرزمین میں پیدا ہوئیں, اور احمد صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شخصیات
جس سے ہم نے مطلب انسپائر ہو کر یہ ملک بہت بڑی بڑی شخصیات انہوں نے جنم لیا، تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان شخصیات سے ہمیں کیا فیض ملتا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک اپنے چنیدہ بندے، اپنے خاص بندوں کو اٹھانا شروع کر دے گا، جیسا کہ ہمارے علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جیسے کہ بھی آپ نے بتایا علامہ اون محمد نقوی صاحب، اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ تو یہ تو ایک ایسا خلا ہے جو اب پر نہیں ہو پائے گا، بالکل۔ اور اللہ پاک جو ہے مطلب ایسی علمی شخصیات کا دنیا سے جانا ہمارے لیے یہ ہے جو ہے وہ ایک لاس ہے، یہ ایک صدمے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہ جو ابھی بھی ایسے علماء اکرام موجود ہیں، تو ہمیں اللہ پاک ان کا فیض اٹھانے کی، ان سے فیض لینے کی، ان سے علم لینے کی ہمیں توفیق مرحبا۔ جی، مجھے آپ کے اسٹوڈیو کے اندر یہ خبر میڈیا کے ذریعے سے ملی، میرے تو اوسان خطا ہو گئے، اور علامہ اون محمد نقوی، اب ان کے لیے کہنا بہت عجیب لگ رہا ہے، اعلی اللہ مقامہ، کہ وہ واقعاً رونق محفل تھے، اور اللہ نے انہیں چہرہ ایسا عطا کیا تھا کہ چہرے سے بھی پر رونق تھے، اور جہاں گفتگو فرماتے تھے انتہائی بے ضرر گفتگو، جوڑنے کی، اتحاد بین المسلمین کی، دلوں کو جوڑنے کی، اور بہت پیاری شخصیت تھی، بہت کم عمر تھے، اور مطلب ابھی تو آپ کی شہرت کی بلندیاں شروع ہو گئی تھی، ابھی تو آپ کی شہرت کے وہ گن گانے لگے تھے لوگ، اور بس یہ چراغ اٹھ گیا ہمارے سے، یہ دمکتا چمکتا ستارہ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی عالم اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایسی خلا بن جاتی ہے، ایسے مقام بن جاتا ہے کہ جسے کوئی پر نہیں کر سکتا۔ یہ تو حدیث معصوم تھی، اور ان کی شخصیت کو دیکھ کے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان دوسرا اون نقوی صاحب جو ہے نہیں ہے، جو ایسے پر رونق محفل، خاص طور پہ یہ سحر و افطار کی جو ٹرانسمیشن کی شروعات جو ہے انہی دونوں بھائیوں سے ہوئی۔ علامہ شہنشاہ نقوی، اللہ انہیں طول عمر دے، اور انہیں اس صدمے کو برداشت کرنے، اور ہم سب کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان کے بھائی اور ایک اون نقوی صاحب بہت مخلص اور ہم جہت شخصیت تھی، ہم جہت، تالیف بھی ہے، تقریر بھی ہے، اور پروگرام بھی ہے، میلاد بھی ہے، مجلس بھی ہے، اور پچھلے ایام اعضاء کی محرم کی بات ہے کہ میڈیا میں خبر آئی ان کے 7 عشرے تھے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 7 عشرے۔ اب تصور، ایک عشرہ سنبھالا نہیں جاتا، مطلب 10 دن مسلسل آپ نے خطاب کرنا ہے، اور ایسے میں 10 مقامات پر عشرہ پڑھنا، یہ ان کی دسترس، خطابت پر دسترس کی بہترین نشانی تھی۔ بس اتنی عمر تھی، اللہ نے اٹھا لیا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ تمام جو ہمارے اس طرح کے جو دین کے پلر جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور آنے والی جو ہماری یوتھ ہے، ان تمام ہمارے علماء سے اور ان کی زندگی سے فیض حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہیں، محمد عمران اوان قادری صاحب۔ کیسے صاحب آپ؟ قادری صاحب، ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول شامل ہو جائے استفسار ٹرانسمیشن میں۔ مائک آپ کا دیکھیں آن ہے۔ جی جی جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، کہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ
یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اور خطا پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر خطا پر ندامت ہے مگر قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور تیرا دل ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا دل ہو میرا سر ہو سکون کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ یہی ہے سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ مجھے اس وقت نشریات میں بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر